اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ فقیر ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ ہم آپ کو شادی اور شریک حیات کے انتخاب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شادی کے لیے جو بالکل سمپل طریقے سے شادی کرنا بہت ہی اچھا ہوتا ہے، بہت کسی قسم کی پریشانی اس کے اندر نہیں ہوتی، لیکن جو اب ہمارے ہاں اتنے زیادہ شادی کے لیے مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ جوان ڈرتے ہیں کہ کیسے اپنے اخراجات کو پورا کریں گے۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں، دوسرے لوگ میں ارے ابھی شادی نہیں کرو، اخراجات کیسے پورے ہوں گے، تعلیم کا سلسلہ کیسے جاری رکھ سکو گے، خاندان کی گاڑی نہیں چلا سکو گے۔ لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اتنا عطا کرے گا، کیونکہ جب دو قسمتیں ملتی ہیں تو ویسے بھی انسان جو ہے نا وہ پربہار زندگی گزارتا ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس پہ توکل کریں۔ کیا آپ اللہ کو قادر اور بخشنے والا اور مددگار نہیں سمجھتے؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ ٹائم پہ ٹائم گزارتے چلے جا رہے ہیں، کیلنڈر کے صفحات جو ہے نا پلٹتے چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ شادی کی بھی ایک فصل و بہار ہوتی ہے، اگر وہ فصل و بہار گزر جاتی ہے تو بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر پکے ہوئے پھل سے استفادہ نہ کیا جائے تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے وہ۔ تو کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے، یا ان کو اس چیز کے اوپر ترغیب نہیں دلا رہے کہ شادی کرو تاکہ اپنے دین کو محفوظ کر لو؟ شادی خدا سے تقرب کا وسیلہ ہے، اور نیک اور شائستہ بیوی جو ہے، یا نیک اور شائستہ شوہر جو ہے، وہ اللہ کی طرف راغب کرنے کا طریقہ ہے۔ جو شخص اس پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ خدا سے پاک و پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے، اسے اپنی زوجہ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے۔ اٹھیے اور اپنے ہمسفر کا انتخاب کیجیے، اب وقت سفر ہے۔ اس نشاط کو پژمردگی اور افسردگی میں تبدیل نہ ہونے دیجیے۔ وہ شادی جو نشاط کے ساتھ شروع ہوتی ہے، وہ سال ہر سال تک زندگی کو معطر اور حسین بنائے رکھتی ہے۔ جوان اور اپنی ہم مزاج لڑکیوں سے شادی کیجیے اور بلندیوں کے اوپر پرواز کیجیے۔ آپ کے والدین اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں گے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ ہمارے آقا اور مولا کتنی خوبصورت بات آپ نے کہی، حضرت علی علیہ السلام اپنی محبوب زوجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کتنے خوبصورت انداز میں یہ شعر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں اور فاطمہ ایک آشیانے میں دو کبوتروں کی طرح سے تھے، اور جوانی اور صحت و سلامتی سے مالا مال تھے۔ ان دونوں کامیاب شریک حیات نے پاک محبت بھری زندگی بسر کی اور پاک اور عاشقانہ خدا سے ملاقات کی۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ان ہستیوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا، لیکن جتنا بھی تھا ایک دوسرے سے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزاری انہوں نے۔ اور جو بھی مولا علی جو بھی محنت کرتے تھے، کوشش کرتے، بی بی اس سلسلے میں ان کی مدد کرتی تھیں اور کام کرتی تھیں گھر میں۔ تو مولا علی وہ جو لے کے آتے تھے، بی بی اسے پیستی تھیں، روٹی پکاتی تھیں، اور پھر سب مل کے ہنسی خوشی کھاتے تھے۔ تو یہ جو زندگی کی خوشیاں ہیں نا، زندگی کا جو جوانی ہے، اس کو اس طرح یہ برباد نہ کریں کہ بھئی ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی ہم خاندان کو اٹھانے کے قابل نہیں ہو سکتے، ابھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب انسان میں جوش اور جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو یقیناً تھوڑی سی
کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو زندگی کامیاب گزرتی ہے. ہاں قناعت کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر پیسہ اور یہ گاڑی اور گھر اور محل اور یہ سب آ جائیں تو پھر تو انتظار ہی کرتے کرتے جوانی ختم ہو جاتی ہے اور کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ہم آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.